کیا آپ کا بچہ چل نہیں رہا جبکہ اس کی عمر کے باقی بچوں نے چلنا شروع کر دیا ہے، یا اس کے بڑے بھائی نے اس عمر میں چلنا شروع کر دیا تھا اور آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں، یا ابھی تک اس نے بیٹھنا شروع نہیں کیا، یا بولنے میں دیری آ رہی ہے، تو آپ ان وجوہات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم ان باتوں پہ ڈسکس کریں گے کہ بچوں کے مائل سٹونز کے حوالے سے آپ نے کب پریشان ہونا ہے، کب ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، کیا کوئی طاقت کی دوائی دینی چاہیے، اور کس طریقے سے آپ اس کو مانیٹر کریں گے کہ ڈیلیڈ ہو رہے ہیں یا ابھی اسی رینج میں ہیں۔ اگر آپ نیو پیرنٹ ہیں، یا آپ کے بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، یا وزن نہیں بڑھ رہا، یا آپ اس کو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، یا کالج کے حوالے سے پریشان ہیں، یا کوئی بھی بچوں کی صحت کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو باقی پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ نے بچے کے مائل سٹونز کو بارے میں دیکھنا ہے تو کبھی بھی اسی عمر کے دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، کسی دوسرے بڑے بہن بھائی کے بارے میں کمپیئر نہیں کرنا، نہ آپ نے کسی اور بندے کی بات کے اوپر آپ نے پریشان ہو جانا ہے کہ اس عمر میں یہ اس کو کر لینا چاہیے تھا، بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس کو چل لینا چاہیے تھا، آپ کا بچہ پیچھے ہے۔ ہمیشہ آپ نے جو گائیڈ لائنز موجود ہیں اس سے کمپیئر کرنا ہے۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں ہر مائل سٹون کی ایک جو ہے وہ گائیڈ لائن کے بارے میں ڈسکس کریں گے، آپ کو اس کی ایک رینج بتائیں گے۔ اب جیسے دیکھیں کہ بیٹھنے کا عمل ہے وہ کچھ بچے 6.5-7 مہینے میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بچے 9 مہینے میں بیٹھنا شروع ہوتے ہیں، 9.5 مہینے میں بیٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے بیٹھا ہے وہ بھی بچہ نارمل ہے، جو دیر سے بیٹھا ہے وہ بھی نارمل ہے۔ اگر کچھ زیادہ ٹائم دیر ہو جائے پھر آپ نے پریشان ہونا ہے، وہ ٹائم پیریڈ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ کو کب پریشان ہونا چاہیے۔ اکثر مام صاحب جو ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کر کے بچے کو بغیر وجہ کے دوائیوں پہ لگایا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی بھی اگر ٹوٹکا بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹوٹکا کر لیں آپ کا بچہ بول پڑے گا، چل پڑے گا، یا بیٹھنا شروع ہو جائے گا، تو وہ ٹوٹکے آزما رہے ہوتے ہیں اور بچے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز بھی نہ کریں۔ آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے اوپر بچے کی سوشل سمائل آ جاتی ہے کہ بچہ ماں باپ کی طرف دیکھ کے یا کوئی اور اس کے ساتھ بات کرتا ہے تو بچہ مسکرانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 3-4 مہینے کے بعد بھی نہیں مسکرا رہا پھر پریشانی کی ضرورت ہے۔ 2 مہینے پہ وہ اس کی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اب ایک نارمل بچہ جو ہے وہ 6 مہینے کے اوپر سہارے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے کے درمیان والا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں بچہ گردن سنبھال لیتا ہے۔ گردن سنبھالنے کے علاوہ الٹا اگر اس کو لٹائیں تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اگر سیدھا لٹائیں تو الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے نارمل مائل سٹونز ہیں جو 6 مہینے تک آپ کا بچہ اچیو کر لیتا ہے۔ 6 مہینے پہ سہارے کے ساتھ بیٹھتا ہے، 8 مہینے کے بعد بغیر سہارے کے بھی بچہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 12 مہینے پہ سہارے کے ساتھ کھڑے ہونے سے لے کے 18 مہینے کی عمر میں 1.5 سال کی عمر میں آپ کا بچہ جو ہے وہ بغیر سہارے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، بغیر کسی سہارے کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، انڈیپینڈنٹ واک اس کی آ جاتی ہے۔ اور 5 سے 10 جو ہیں وہ سنگل ورڈز آ جاتے ہیں، جیسے پانی، کھانا، یا کچھ ایسے ورڈز ہیں میننگ فل، وہ 5 سے 10 ورڈ جو ہے وہ بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور 2 سال کی عمر میں بچہ 2 ورڈز والے فقرے بولنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کھانا دیں، پانی دیں، پانی پینا، مطلب 2 ورڈز کو ملا کے کوئی ایک چھوٹا جملہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے پریشان کب ہونا ہے۔ اب دیکھیں اگر 6 مہینے تک بچے کی سوشل سمائل نہیں آئی تو اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ 9 مہینے تک آپ کا بچہ بغیر سہارے کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ 10 مہینے تک انتظار کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں۔ ایسے 1.5 سال کی عمر پہ بچہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر 1.5 سال کے بعد بچہ چلنا نہیں لگا تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں۔ اور ایسے ہی 2 سال کی عمر پہ بچہ جو ہے وہ 2 ورڈز والے جملے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 2 سال کے بعد بھی 2 ورڈز والے فقرے نہیں بنا رہا تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ 2 سال کے اوپر اس کا آئی کنٹیکٹ نہیں ہے، خود میں ہی گم رہتا ہے، مطلب جب آئی کنٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس سے بات کریں وہ آپ کی طرف دیکھ کے بات کریں یا رسپانس کرے چیزوں کو، اگر وہ رسپانس نہیں کر رہا پھر بھی یہ پریشانی کی بات ہے، اور آپ کو اس حوالے سے بھی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا ایک ہی مقصد تھا
کہ جو ہمارے مائلسٹونز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایک رینج میں ہوتے ہیں. 2 سے 3 مہینے کی ہر مائلسٹون اچیو کرنے کی ایک رینج ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پورے 6 مہینے پہ ہر بچے نے ایک کام کرنے لگ جانا ہے. نہیں، 6 مہینے پہ بھی کر سکتے ہیں بچے، 6.5 مہینے پہ بھی، 7 مہینے میں بھی، 8 پہ بھی. ایسے ایک رینج ہوتی ہے. جیسے بچہ کے بیٹھنے کی رینج جو ہے اس کی 3 مہینے کی رینج ہے. اس کے درمیان میں بچہ کبھی بھی بیٹھ سکتا ہے. جو اس رینج کے شروع میں بچے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی نارمل ہوتے ہیں، اور جو اس رینج کے آخر میں 9ویں مہینے میں بیٹھتے ہیں وہ بھی نارمل ہوتے ہیں. اگر وہ رینج کراس ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی آپ نے بچے نے وہ مائلسٹون اچیو نہیں کیا، پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت ہوتی ہے. ان تمام مائلسٹونز کے اوپر ہم علیحدہ سے بھی ویڈیو کریں گے. جیسے کہ بچے نے اگر چلنا ہی شروع نہیں کیا اور وہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، رینج ہے، وہ گزر چکی ہے، تب آپ کو کیا کرنا چاہیے. یا اگر بچے کی سپیچ نہیں ہے، ڈیلیڈ سپیچ ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایک علیحدہ سے ویڈیوز کریں گے آنے والے دنوں میں. تو ان تمام ویڈیوز کے لیے چینل کو فالو کرتے رہیں. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں.